دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں بسے ہوئے پشتون قبائل انتہائی طاقتور ہو گئے تھے۔ یہ پشتون جو لودھی سلطنت کے دور میں رفتہ رفتہ ہندوستان آ کر بسے تھے اور مختلف مقامی سرداروں کے پاس ملازمتیں کر رہے تھے، اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کے ایک سردار نے مغل سلطنت سے نہ صرف ٹکر لے لی بلکہ اسے شکست بھی دے ڈالی۔ دوستو شیر شاہ سوری انہی قبائلی سرداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کس طرح اپنی فوج قائم کی، قبائل کو منظم کیا اور کس طرح اتنے طاقتور ہوئے کہ 2 بار ہمایوں ہی کو شکست دے ڈالی۔ ان کی قائم کردہ سلطنت کب تک قائم رہی اور ان کے دور حکمرانی میں وہ کون سے کارنامے تھے جن کی وجہ سے آج بھی ان کا نام تاریخ میں زندہ ہے، یہی سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ شیر شاہ سوری کے آباء و اجداد سور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کے جد امجد محمد سور کا تعلق غوری خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ افغانستان میں آ کر انہوں نے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی اور وہیں بس گئے۔ دوستو یہ وہ دور تھا جب دہلی پر افغان قبیلے ساہو خیل کے سردار سلطان بہلول لودھی حکومت کر رہے تھے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ افغان آ کر آباد ہوں۔ انہوں نے افغانوں کو نوکریاں، جاگیریں اور معاش کے ذرائع دینے کا وعدہ کیا۔ ان کے اس فیاضی کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں افغان ہجرت کر کے دہلی اور ارد گرد کے علاقوں میں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں سور قبیلے سے شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان آئے۔ ہندوستان آ کر وہ ایک سردار جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازم ہو گئے اور بے مثال خدمت پر کئی گاؤں اور 40 گھوڑ سواروں کی فوج تحفے میں حاصل کی۔ دوستو شیر شاہ کے والد نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی اور ان کے 8 بیٹے ہوئے۔ شیر شاہ اپنے 8 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی پیدائش 1486 میں دہلی کے ایک علاقے فیروزہ میں ہوئی اور ان کا نام فرید خان رکھا گیا۔ شیر شاہ کی پیدائش کے کچھ سال بعد ان کے دادا ابراہیم خان وفات پا گئے تو سلطان بہلول کے ایک وزیر عمر خان نے ضلع روہتاس میں سہسرام اور کچھ مزید علاقے بھی بطور تحفہ شیر شاہ کے والد کو دے دیے۔ سوتیلی ماں اور بھائیوں سے ان جاگیروں کی تقسیم پر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ ناراض ہو کر جون پور آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی اور عربی اور فارسی کے علاوہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصے بعد جمال خان نے باپ اور بیٹے کی صلح کروا دی اور شیر شاہ کو سہسرام اور خواص پور کی جاگیر مل گئی۔ دوستو شیر شاہ نے ان علاقوں کا انتظام سنبھالا تو بہت سی ایسی اصلاحات نافذ کی جن کی بدولت ان کی گڈ گورننس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ لیکن کچھ خاندانی اختلافات کے باعث وہ اس جاگیر کو چھوڑ کر ایک مغل گورنر بہار خان لوہانی کے پاس آ گئے جو اس وقت ان علاقوں پر حکمران تھے جن میں شیر شاہ کی جاگیر بھی آتی تھی۔ بہار خان لوہانی نے ہی انہیں ایک بار شیر کا شکار کرنے پر شیر خان کا لقب عطا کیا تھا۔ ساتھیوں یہ وہ دور تھا جب لودھیوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ انہی دنوں بہار خان اور شیر شاہ کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 1527 عیسوی میں وہ خونوا کی جنگ کے بعد بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 1.25 سال تک مغل فوج میں خدمات انجام دینے کے بعد انہیں ان کی جاگیر واپس مل گئی۔ دوستو اس عرصے میں شہنشاہ بابر شیر شاہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف تھے۔ دوسری جانب شیر شاہ بھی چکنا ہو گئے اور وہاں سے نکل کر ایک بار پھر بہار کے حاکم بہار خان لوہانی کے دربار میں آ گئے۔ بہار خان نے اختلافات بھلا کر انہیں اپنے بیٹے کا تعلیق مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہو گیا تو شیر شاہ نے صوبہ بہار کا سارا انتظام خود سنبھال لیا اور دوسری جانب اسی دوران 1530 میں شہنشاہ بابر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمایوں نے اپنے باپ بابر کی جگہ تخت سنبھال لیا۔ دوستو اس زمانے میں شیر شاہ کے لوہانی قبائل سے بھی اختلافات ہو گئے اور بہار کا انتظام بنگال کے حاکم کے پاس چلا گیا۔ شیر شاہ نے کئی افغان قبائل کو ساتھ ملا کر اس وقت ایک بڑی فوج تیار کی اور 1533 میں انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بنگالی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ دوستو اس جنگ کے بعد شیر شاہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔
بنگال کی فتح کے بعد ان کا اگلا معرکہ اتر پردیش میں چنار کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ اس وقت ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا اور ایک سردار تاج خان سارنگ کے پاس تھا۔ انہیں یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑی، کیونکہ تاج خان کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے شیر خان نے نکاح کر لیا۔ اس فتح کے باعث ان کے ہاتھ بے پناہ دولت آئی۔ دوستو، ہمایوں کو جب افغانوں کی فتوحات کی خبر ملی تو وہ جنگ کرنے کی خاطر آگرہ سے فوج لے کر لکھنؤ کی جانب بڑھے۔ اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے۔ یہ جنگ 1537 میں لڑی گئی۔ دوران جنگ شیر شاہ نے ہمایوں کو خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ اس مارکے میں شامل نہیں ہوگا اور عین جنگ کے موقع پر درمیان میں سے نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ شیر شاہ کے نکل جانے سے ہمایوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس مارکے کے 2 سال بعد ہمایوں ایک بار پھر فوج لے کر آگے بڑھے، لیکن اس بار ان کے سامنے خود شیر شاہ سوری تھے۔ شیر شاہ نے انہیں 1539 میں جنگ چوسا میں شکست سے دوچار کیا اور فرید الدین شیر شاہ سوری کا ٹائٹل اپناتے ہوئے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1 سال بعد شکست خوردہ ہمایوں 1,00,000 فوج جمع کر کے دوبارہ شیر شاہ کے سامنے آئے۔ کنوج کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن ایک بار پھر ہمایوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس ہار کے بعد ہمایوں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد شیر شاہ پورے شمالی ہندوستان کے شہنشاہ کی حیثیت سے جانے لگے۔ دوستو، شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر تقریباً 5 سال حکومت کی، اور اس مختصر دور حکومت میں انہوں نے ریاست میں عدل قائم کرنے کی بہت سی مثالیں قائم کیں، ایسی مثالیں کہ مخالفین بھی ان کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عدالتی نظام رائج کیا اور ایسے سخت اصول بنائے کہ ان کے کسی رشتہ دار کو بھی ظلم و زیادتی کرنے پر معافی نہیں ملتی تھی۔ اس حوالے سے ایک برطانوی مورخ نے بھی لکھا ہے کہ کسی حکومت نے، حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی ہندوستان کے نظم و نسق میں گڈ گورننس اور انتظامی مہارت کا وہ ثبوت نہیں دیا جو شیر شاہ سوری نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ سکوں اور روپے کی درجہ بندی اور ویلیوز متعین کرنا شیر شاہ کا ایسا کارنامہ ہے جو آج بھی ان کی دور اندیشی اور دانشمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے چاندی کے سکے کو روپیہ، تانبے کے سکے کو دام اور سونے کے سکے کو مہر کا نام دیا۔ یہ نام آج بھی برصغیر اور دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہیں۔ ان کے دور حکومت میں کرنسی کا جو نظام متعارف کروایا گیا وہ ان کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ جاری رکھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ کا ایک اور کارنامہ جرنیلی سڑک اور قبل مسیح کے ہندوستانی راجہ چندر گپت موریہ کے دور کی تعمیر شدہ شاہراہوں کی تعمیر اور توسیع تھا۔ ان شاہراہوں میں سب سے شاندار گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی GT روڈ ہے، یا جسے جرنیلی سڑک کا نام انگریزی دور میں دیا گیا تھا۔ یہ شاہراہ تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی ہے اور بنگال سے شروع ہو کر کابل تک جاتی ہے۔ ایک سڑک آگرہ سے برہان، دوسری آگرہ سے راجستھان اور ایک اور ملتان سے لاہور تک چلی آتی ہے۔ یہ شاہراہیں آج بھی مختلف ناموں سے ہندوستان، افغانستان اور پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کی اہم ترین شاہراہوں کے ارد گرد درخت لگوائے اور 1700 کے قریب ایسی سرائیں تعمیر کروائیں جہاں مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ان سراؤں میں مساجد، کنویں اور مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے عملہ موجود رہتا تھا۔ ہندو مسلمان دونوں کے لیے کھانے پینے کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا اور ان تمام انتظامات کا خرچ ریاست کے ذمے تھا۔ انہوں نے جگہ جگہ راستوں پر ایسی چھاؤنیاں بنوائیں جہاں ڈاک پہنچانے کے مکمل انتظامات تھے۔ ان چھاؤنیوں میں بر وقت ڈاک اور احکامات پہنچانے کے لیے چاق و چوبند گھوڑ سوار موجود رہتے تھے۔ دوستو، ان تمام کارناموں کے علاوہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ کچھ ایسی زرعی اصلاحات تھیں جن کی بدولت اس وقت کا کاشتکار خوشحال ہوا۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں کسانوں کی زمین کی پیمائش کے لیے پیمانے مقرر کیے۔ انہی پیمانوں کے حساب سے ٹیکس کا نظام متعارف کروایا گیا۔ انہیں زرعی اصلاحات کی بدولت لینڈ ریکارڈ جیسے محکمے کی بنیاد پڑی۔ دوستو، شیر شاہ کی یہ زرعی اصلاحات ایک ایسا دانشمندانہ عمل تھا کہ بعد میں آنے والے حکمران بھی انہیں اپنانے پر مجبور ہوئے۔ ہندوستان میں جو بدامنی اور جرائم کا سلسلہ اس دور میں چل رہا تھا، اس کو ختم کرنے کا سہرا بھی شیر شاہ کے سر جاتا ہے۔
انہوں نے مجرموں کے لیے ایسے سخت قوانین بنائے کہ جرائم پیشہ افراد ان کا تصور کر کے ہی کانپ اٹھتے تھے۔ انہوں نے ہر گاؤں کے سردار پر ذمہ داری عائد کر دی تھی کہ اس کی حدود میں اگر کوئی جرم ہوا اور مجرم نہ پکڑا گیا تو اس کی سزا سردار کو ملے گی۔ ان کے عدل کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے بیٹے عادل خان کو ایسی سخت سزا سنائی کہ پورا دربار کانپ اٹھا۔ شیر شاہ نے اپنی زندگی میں بہت سے عظیم الشان قلعے بنوائے جو آج بھی شاندار ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ ان میں ایک قلعہ شیر گڑھ ہے جو صوبہ بہار میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 1540 سے 1545 کے درمیان تعمیر ہوا اور اس کا نام شیر شاہ سوری نے اپنے نام پر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی عظیم تعمیرات میں پرانا قلعہ دہلی بھی شامل ہے جو ہمایوں نے اپنے دور میں بنوانا شروع کیا تھا، لیکن 1541 میں اس قلعے کی مزید توسیع اور مرمت شیر شاہ سوری کا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ضلع جہلم میں دریائے جہلم کے کنارے موجود قلعہ روہتاس بھی انہی کی عظیم الشان تعمیرات میں شامل ہے۔ یہ قلعہ 1542 میں تعمیر ہوا اور آج پاکستان کے مقبول تاریخی مقامات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے قلعے بنوائے جن میں بہار کے علاقے سہسرام میں واقع ان کا اپنا مقبرہ بھی شامل ہے۔ یہ مقبرہ ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے نے مکمل کروایا تھا۔ دوستو، شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دینے کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں وہ اپنی فوج کو لے کر مدھیہ پردیش کے قلعے کانجر کو فتح کرنے پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ نے پہلے اس قلعے پر صرف تیروں اور گولیوں کی برسات کا حکم دیا کیونکہ وہ اس قلعے میں موجود پٹار نامی ایک رقاصہ کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ راجہ کیرت سنگھ جو کہ کانجر کے قلعے پر حاکم تھا، اس نے خوب مقابلہ کیا اور قلعہ بند کر لیا۔ آخرکار شیر شاہ نے فوج کو قلعے پر گولہ باری کا حکم دیا۔ دوستو، اسی گولہ باری کے نتیجے میں ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا جس سے شیر شاہ سوری زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مئی 1545 میں چل بسے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں بہار میں ہی سہسرام کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ شیر شاہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوئے، لیکن سوری سلطنت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ 1556 میں ہمایوں نے ایک بار پھر ہندوستان کا تخت سوریوں کو شکست دے کر چھین لیا۔ دوستو، ہندوستان کے اس نامور حکمران کی یہ مختصر کہانی آپ نے دیکھی۔ آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے اگر دینا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔